رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ النبا اور سورہ النازعات تک پہنچا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ النبا کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: من قرأ سورۃ عما یتساءلون، جو بندہ سورہ عما یتساءلون سورہ نبا کی تلاوت کرے، سقاہ اللہ برد الشراب یوم القیامہ، اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اسے ٹھنڈے شربت پلائے گا. وہ دن کہ جب ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اس دن اللہ سبحانہ وتعالی اسے ٹھنڈے اور لذیذ شربت پلائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ عما یتساءلون، جو بندہ سورہ نبا عما یتساءلون کی تلاوت کرے، لم یخرج سنتہ اذا کان یدمنها فی کل یوم حتی یزور البیت الحرام، سال نہیں گزرے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے گا. چاہے وہ زیارت عمرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو، اللہ سبحانہ وتعالی اسے توفیق عطا کرے گا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ اذا کان یدمنها فی کل یوم، کہ بندہ ہر دن باقاعدگی کے ساتھ سورہ نبا کی تلاوت کرے تو سال گزرنے سے پہلے پہلے اللہ اسے اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرماتا ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سورت کی برکت سے ہمیں اپنے گھر کی زیارت سے محروم نہ فرمائے. سورہ النازعات کے متعلق پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ والنازعات، جو بندہ سورہ النازعات کی تلاوت کرے، لم یکن حبسہ وحسابہ یوم القیامت الا کقدر صلاۃ مکتوبہ، قیامت کے دن جب سب لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور حساب دے رہے ہوں گے اور اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ یا تو انجام جنت ہے یا انجام جہنم ہے، یہ بندہ اس وقت اتنی مقدار میں کھڑا ہوگا کہ جتنی مقدار میں ایک واجب نماز پڑھی جاتی ہے، فقط اس کا اتنی مقدار میں حساب و کتاب لیا جائے گا کہ جتنا آپ ایک واجب نماز پڑھتے ہیں. قدر صلاۃ مکتوبہ، جتنی واجب نماز میں آپ وقت لگاتے ہیں اتنی مقدار میں وہاں پہ وہ بندہ کھڑا ہوگا کہ جو سورہ النازعات کی تلاوت کرتا ہوگا. حتی یدخل الجنہ، پس اس مختصر سی وقت میں انتظار کرنے اور حساب و کتاب دینے کے بعد وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأہا لم یمت الا ریان، کہ جو بندہ سورہ والنازعات کی تلاوت کرے گا وہ جب دنیا سے رخصت ہوگا تو پیاسا رخصت نہیں ہوگا، وہ سیراب ہو کے دنیا سے رخصت ہوگا. وَلَمْ يَبْعَثْهُ اللَّهُ إِلَّا رَيَّانٍ، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی جب اسے قبر سے اٹھائے گا تو وہ پیاسا نہیں ہوگا، سیراب ہوگا. وَلَمْ يَدْخُلْهُ الْجَنَّ إِلَّا رَيَّانٍ، اور جب جنت میں جائے گا تو تب بھی وہ بندہ پیاسا نہیں ہوگا بلکہ سیراب ہوگا. وہ دنیا میں جانے سے لے کے جنت میں داخلے تک وہ بندہ سیراب ہوگا. بس دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان صورتوں کی فضائل کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.